بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری بڈی۔ ابھی ہم نے جو ایک کورس شروع کیا ہے جس میں ہم پارٹس آف اسپیچ پڑھائیں گے، تو سب سے پہلے آج ہم جو پہلا پارٹ آف اسپیچ ہے وہ دی ناؤن اس کو سیکھیں گے، اور اگلے لیکچرز میں ہم باقی پارٹس آف اسپیچ بھی سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ ڈیفینیشنز پڑھتے ہیں، ڈیفینیشنز ہم پہلے بھی پڑھتے رہتے ہیں، ڈیفینیشنز ہمیں آتی ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں ایک ٹیکسٹ ملتی ہے تو اس ٹیکسٹ میں سے ہم یہ پارٹس آف اسپیچ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے۔ اس کا مطلب ہم نے علم نہیں سیکھا ہوتا، ہم نے صرف وہ چند ڈیفینیشنز کو یاد کیا ہوتا ہے، ان کی اپلیکیشن ہمیں نہیں آتی۔ اصل کام جو ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک ٹیکسٹ آ جائے تو آپ اس میں سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ ناؤن کیا ہے، ورب کیا ہے، ایڈجیکٹیو کیا ہے، ایڈورب کیا ہے، جتنے بھی 8 پارٹس آف اسپیچ ہیں یہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ تو لیٹس سی، ابھی ہم شروع کرتے ہیں دی ناؤن سے۔ ناؤن کیا ہے؟ ناؤن یو آلریڈی نو، اٹس اے نیم آف اے پرسن، پلیس اور تھنگ اور اینی آئیڈیا۔ تو ناؤن جو ہے یہ سبجیکٹ کی پوزیشن پہ بھی آ سکتا ہے، آبجیکٹ کی پوزیشن پہ بھی آ سکتا ہے۔ مثلاً علی ایٹس ایپلس، علی سبجیکٹ ہے، یہ ناؤن ہے، ایپل آبجیکٹ ہے، یہ بھی ناؤن ہے۔ تو ناؤنس کی کچھ ٹائپس ہیں ہمارے پاس۔ تو سب سے پہلے ہم ان کو پراپر اور کامن ناؤنس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ پراپر ناؤنس کون سے ہوتے ہیں؟ وہ تمام ناؤنس جو کسی پرٹیکولر پرسن، پلیس اور تھنگ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، دے آر کالڈ پراپر ناؤنس۔ مثلاً ناروال پراپر ناؤن ہے، علی ہے، قرآن مجید ہے۔ تو یہ سارے کسی پرٹیکولر تھنگ یا پرٹیکولر سٹی یا بک کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ دیز آر آل پراپر ناؤنس۔ تو اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ کامن ناؤنز ہوتے ہیں۔ تو کامن ناؤن اٹس اے نیم آف یعنی کامن پرسن، پلیس اور تھنگ اور اینی آئیڈیا۔ مثلاً سٹی ہے ہمارے پاس، اگر ہم کمپیئر کریں ناروال اور سٹی، ناروال جب ہم نے کہہ دیا تو ہم نے ایک نامینیٹ کر دیا، ایک پرٹیکولر سٹی کی طرف اشارہ کر دیا، تو دس از پراپر ناؤن۔ جب ہم نے سٹی کہا تو سٹی کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، یہ گجرات بھی ہو سکتا ہے، ناروال بھی ہو سکتا ہے، لاہور بھی ہو سکتا ہے، تو دیٹس وائی اٹس کامن ناؤن۔ جب ہم نے علی کہہ دیا تو علی از اے نیم آف اے پرٹیکولر پرسن، اے پرٹیکولر بوائے، تو علی پراپر ناؤن ہے۔ جب ہم مین کہہ دیا تو سارے جو ایڈلٹ میل ممبرس ہیں ہیومن بینگس کے، وہ سارے مین ہیں۔ اس طرح قرآن مجید ایک پرٹیکولر بک ہے، اسپیسیفک بک ہے، دیٹس وائی اٹس پراپر ناؤن۔ اور ویسے ہم بک کہیں تو کوئی بھی بک ہو سکتی ہے، میتھس کی بھی ہو سکتی ہے، انگلش کی بھی ہو سکتی ہے، تو اٹ از کامن ناؤن۔ آگے ہمارے پاس نیکسٹ کیٹیگری ہے ایبسٹریکٹ ناؤنس اینڈ کنکریٹ ناؤنس۔ ایبسٹریکٹ ناؤنس وہ ہوتے ہیں جن کی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہوتی، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، جن کا ہمارے پاس صرف ذہن میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے، ان کی فزیکلی پریزنس ہم نہیں دیکھ سکتے۔ مثلا فرینڈ شپ ہے، فرینڈ شپ کو ہم چھو نہیں سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ ہمارے دماغ میں ایک کنسیپٹ ہے، تو اس لیے یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ اس طرح پیس ہے، سارو ہے، لو ہے، ہیپینیس ہے، یہ سارے ایبسٹریکٹ ناؤنز ہیں، کیونکہ ان کی کوئی فزیکل فارم نہیں ہے، ایگزسٹنس نہیں ہے۔ کنکریٹ ناؤن، تو اس کے ساتھ جو کنکریٹ ناؤنس ہیں وہ اپنی فزیکل فارم رکھتے ہیں۔ مثلا چیئر ہے، اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹچ بھی کر سکتے ہیں، یہ کنکریٹ ناؤن ہے۔ کمپیوٹر ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹچ بھی کر سکتے ہیں، کنکریٹ ناؤن ہے۔ بوائے ہے، بک ہے، یہ سارے کنکریٹ ناؤنس ہیں۔ کنکریٹ ناؤنس کین بی دے countable as well as uncountable, singulars as well as plural, common nouns as well as proper nouns and collective nouns۔ تو نیکسٹ کیٹیگری ہمارے پاس آتی ہے کاؤنٹیبل ناؤنس ورسز انکاؤنٹیبل ناؤنس۔ کاؤنٹیبل ناؤنس وہ ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے ہاتھوں کی فنگر ٹپس پر گن سکتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس کتابیں ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں میرے پاس ایک کتاب ہے، یا پھر میرے پاس 10 کتابیں، 10 بک، آئی ہیو 10 بکس۔ تو 1 book اور 10 books دے آر کاؤنٹیبل بکس، از کاؤنٹیبل ناؤن۔ تو آن دا ادر ہینڈ انکاؤنٹیبل ناؤن، یہ وہ ناؤنز ہوتے ہیں جن کو ہم فنگر ٹپس پر گن نہیں سکتے۔ مثلا ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے 1 پیس یا 1 ملک یا 10 ملک، ہم یہ نہیں کرتے، ہم ان کو میجر کرتے ہیں، ان کو گنتے نہیں ہیں، کاؤنٹ نہیں کرتے۔ سو دیٹس وائی دے آر کالڈ انکاؤنٹیبل ناؤنس۔
نیکسٹ ہمارے پاس ہیں کولیکٹیو ناؤنس. کولیکٹیو ناؤن وہ ہوتے ہیں جو کسی چیز کی کلیکشن کے لیے ہم یوز کر لیتے ہیں، یا پھر گروپ آف پیپل اور گروپ آف اینیمل کے لیے ہم ایک ہی ناؤن استعمال کر لیتے ہیں. مثلا ہمارے پاس آرمی ہے، آرمی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے یہ جتنا بھی گروپ ہے سب کے لیے ایک ناؤن استعمال کر دیا، تو یہ کولیکٹیو ناؤن ہے. پولیس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو پولیس از اندر کولیکٹیو ناؤن. ٹیم ہے، اسی طرح کلاس ہے، کمیٹی ہے، یہ سارے کولیکٹیو ناؤن ہیں، کیونکہ ہم نے ایک ناؤن یوز کیا ہے ایک گروپ کے لیے، ایک کلیکشن کے لیے. نیکسٹ ہمارے پاس کیٹیگری ہے کمپاؤنڈ ناؤن. کمپاؤنڈ ناؤنز وہ ہوتے ہیں جو کسی ایک چیز کی طرف ریفر کرتے ہیں، لیکن وہ ایک سے زیادہ ورڈ سے مل کر بنتے ہیں. مثلا بردر ان لا، اس میں 3 ورڈز ہیں، تو یہ ایک کمپاؤنڈ ناؤن ہے. اسی طرح بلیک بورڈ 2 ورڈ سے مل کر بنا ہے، کمپاؤنڈ ناؤن ہے. بس ڈرائیور یہ بھی 2 ورڈ سے مل کر بنا ہے، تو یہ بھی کمپاؤنڈ ناؤن ہے. تو تمام وہ ناؤنس جو ایک سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتے ہیں وہ کمپاؤنڈ ناؤنز ہوتے ہیں. ہاں، اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ فریز اور کمپاؤنڈ ناؤنس یہ تھوڑے سے ایمبیگوس ہوتے ہیں. سم ٹائمز وہ کمپاؤنڈ ناؤنس نہیں ہوتے بلکہ فریزز ہوتے ہیں. اس پر ہم مزید بات کریں گے جب ہم نیکسٹ کورس شروع کریں گے سینٹینس اسٹرکچر پہ، تو اس وقت ہم فریز پر مزید بات کریں گے. تو ابھی ایک چھوٹی سی ایکسرسائز میں نے کی ہے. ایکسرسائز کیسے کی ہے؟ میں نے ایک ڈان نیوز پیپر کو اوپن کیا، آج کا ڈان نیوز پیپر اوپن کیا، اس میں یہ ایک نیوز تھی، میں نے اس کو کاپی کیا، یہاں پیسٹ کیا. تو اب اس کے اندر سے جتنے بھی ناؤنس ہیں، یہ پہلے تو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنے اس ٹیکسٹ میں ناؤنس کتنے ہیں. تو وہ سارے ناؤنس کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا، ریڈ کر دیا. پمپیو ہے، ریڈ کر دیا. کمنٹس ہے ناؤن، یہ بھی ریڈ کر دیا. یہ جتنے بھی ناؤنس میں نے ریڈ کر دیے. تو آپ کو بھی اگر آپ نے بھی سیکھنا ہے تو یہ ایسی چیز نہیں ہے جو دم کرنے سے آ جائے گی، پھونک مارنے سے آپ سیکھ جائیں گے، بلکہ آپ کو بھی اس طرح ٹیکسٹ لینی پڑے گی، اس سے فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا، اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. اس میں سے آپ کو سوچنا پڑے گا یہ کیا یہ ناؤن ہے یا نہیں ہے، ورب ہے یا ناؤن ہے. تو جب تک آپ یہ ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، آپ کی برین اسٹارمنگ نہیں ہوگی، آپ کی لرننگ نہیں ہوگی. ڈیفینیشن تو آپ کو آتی ہوگی، لیکن جب ہم آپ کو یہ ٹیکسٹ دیں گے جو آپ کے سامنے پڑی ہے، تو پھر اس میں سے آپ فائنڈ آؤٹ نہیں کر پائیں گے. تو پمپیو یہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے؟ پراپر ناؤن ہے. کمنٹس کامن ناؤن ہے. یورپ پراپر ناؤن ہے. پارٹس کامن ناؤن ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس پراپر ناؤن. تو اس طرح آپ نے بھی یہ سارے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں. اگر ہم اس کو کنکریٹ اور ایبسٹریکٹ کی اٹانومی سے دیکھیں، ڈائیکوٹمی سے دیکھیں، تو پمپیو کنکریٹ ہے، کمنٹس ایبسٹریکٹ ہے، یورپ کنکریٹ ہے، پارٹس ایبسٹریکٹ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کنکریٹ ہے، وائرس کنکریٹ ہے، لاک ڈاؤنس ایبسٹریکٹ ہے. تو سائنس، پینڈیمک، گورنمنٹس، اکانومیز یہ سارے ایبسٹریکٹ ہیں. تو اگر ہم اس میں کولیکٹیو ناؤنس کے حوالے سے دیکھیں تو یورپ ایک کولیکٹیو ناؤن ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کولیکٹیو ناؤن ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ کمپاؤنڈ ناؤنس کون کون سے ہیں، تو یونائٹڈ اسٹیٹس کمپاؤنڈ ناؤن ہے اس کے اندر. تو اس کے بعد میں نے ایک نیکسٹ پیراگراف اس کا کاپی کیا آپ کے لیے. تو یہ میں اپنے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اس ٹیکسٹ کو لکھ دوں گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس پیراگراف میں سے جتنے بھی ناؤنز ہیں پہلے تو ان کی لسٹ بنانی ہے، ناؤنز کون کون سے ہیں. جب ناؤنز کی آپ لسٹ بنا لیں گے، اس کے بعد پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان میں کامن ناؤنز کون کون سے ہیں، پراپر ناؤنز کون کون سے ہیں. اس طرح کاؤنٹیبل ناؤن کون کون سے ہیں، انکاؤنٹیبل ناؤنز کون کون سے ہیں، ایبسٹریکٹ کون سے ہیں، کنکریٹ کون سے ہیں. تو آپ نے یہ سب کی ایک لسٹ بنا کے نیچے کمنٹ میں لکھ دینا ہے. تو پھر ہم ان کو چیک کریں گے. تو میں اور میری ٹیم جو ہے، میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں، جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ہم سب مل کر آپ کو اس کی کریکشن بھی بتائیں گے. اور آپ کے کمنٹس میں اگر کوئی کویسچنس ہیں آپ وہ بھی کمنٹس میں لکھ دیں، کوئی کمنٹس ہے وہ بھی لکھ دیں، تو ہم اس کو آپ کے کویسچنس کو بھی ایڈریس کریں گے. اگر آپ کو اس میں سے کوئی ایمبیگوٹی رہ جائے، کمنٹس کر دیں، ہم اس کو آنسر کریں گے. اگر پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو یو آر موسٹ ویلکم، یو کین ٹیکسٹ آن مائی واٹس ایپ نمبر جو کہ آپ کے پاس سب کے پاس پہلے ہی ہے. تھینک یو ویری مچ. بیسٹ آف لک.